پر آ کے جو ہے ہم سے ڈیبیٹ کریں. بات سنیں, پہلی بات تو تنقید تھی نہیں, ایک مشورہ تھا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, جس کو انہوں نے غلط سینس پہ لیا. دوسری جو یہ باتیں بڑی بڑی کرتی ہیں, 10 لاکھ روپے اگر 10 لاکھ خاندانوں کو دیں گے 1000 ارب سے زیادہ ہو جاتا ہے, یہ پیسے آئیں گے کہاں سے, پہلے تو یہ بتائیں. تیسری چیز اگر یہ بات کرتی ہیں گھر بنانے کی, تو سندھ حکومت نے, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جو کہ 2022 کے فلڈز کے بعد پورے طوفانی دورے کر کے عالمی ملکوں سے اور آئی ایم ایف اور یو این سے اور ساری چیزیں کر کے سیکیور لون کر کے یو این سے اور ورلڈ بینک سے جو یہ 21 لاکھ گھروں کا جو سلسلہ ہوا ہے شروع, جس کی کنسٹرکشن زور شور سے جاری ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. اس سے زیادہ بہتر آپ کو کون ملے گا؟ کہتے ہیں کہ never reinvent the wheel. If the wheel is already there, you don't have to reinvent it. ایک چیز ہو چکی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ اچھی چیز ہے, ہمارے کریڈٹ میں نہیں ہے, اس کو ہم ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, ہم وہی چیز دوبارہ کریں گے, اپنے حساب سے کریں گے, جس میں ہم ایسی باتیں کریں گے جو کہ نہ ہو سکیں. تو یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں, میری نظر میں طفلانہ باتیں ہیں. ان کو اپنی پروموشن کا اور اپنی, اچھا ایسا کیا ممکن ہے صادق صاحب, ایسا کیا ممکن ہے کہ اب نمبرز گیمز کا نا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ جی جب نمبرز اس لیول پر آ جائیں گے پنجاب حکومت یا نون لیگ کے پاس کہ ان کو اب ضرورت نہیں رہے گی پیپلز پارٹی کی, تو شاید کیا اس کا کوئی عنصر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اثر ہے کہ اب لہجوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی سختی دیکھی جا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے؟ کیونکہ تنقید اور میں کہوں گا اس پہ اظہار تو کیا تھا. سر دیکھیں, پہلی بات اب اس پہ تو بحث میں جائیں نہیں, پہلے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو حکومت ملی ہے تو کیسے ملی ہے, اس پہ تو بحث ہی نہیں کرتے ہم. دوسری چیز یہ ہے کہ نمبرز گیم کی بات ہے, چلیں ٹھیک ہے, نمبرز گیم کی بھی بات جو کریں گی, جو ہمارا کنسرن جو ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے, تو فیڈرل گورنمنٹ والے بات کریں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ پالیسی, تو میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز صاحبہ پالیسی نون لیگ کی دیں گی. دینے والے نون لیگ کے شہباز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں, وہ پالیسی دیتے ہیں, اور ان کی طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمارے گھر کی بات ہے, ہم تو چلانا چاہتے ہیں. باقی رہی بات پیپلز پارٹی کی, تو ہم اس اتحادی حکومت میں شامل اس شرط پہ ہوئے تھے کہ ملک کے معاشی حالات جو کتنے بگڑ تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ ملک کسی معاشی ٹریک پہ صحیح سمت میں کھڑا ہو جائے اور عوام کو فائدہ ہو. لیکن شرط ہماری صرف یہ تھی, نہ ہمیں آپ کی وزارتیں چاہیے, نہ ہمیں پرکس چاہیے حکومت کے, ہم صرف اس شرط پہ آپ کا ساتھ دیں گے کہ جو پالیسی آپ بنائیں عوام کی بھلائی کے لیے ہو. یہ پیپلز پارٹی کا شروع سے لے کر موقف رہا ہے اور ابھی بھی وہی ہے. اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس موقف کے تھرو آپ کو کرٹیسائز کر رہی ہے یا آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے, تو یہ غلط بات ہے. ہم بات کریں عوام کی, تو عوام کی بات کرنے میں ان کو جو ہے پتہ نہیں اتنی کیوں تکلیف ہو رہی ہے, جو کہ جنوبی پنجاب کی عوام سے ابھی بھی آپ جا کر پوچھ لیں کہ کیا ان کے حالات ہیں. اگر ان کا, ہماری بھی وہاں پہ اسٹیک ہے, اللہ کا شکر ہے, ہمارے وہاں سے ایم این ایز بھی ہیں, ہمارے ایم پی ایز بھی ہیں, ہمارے جب وہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کی تکلیف وہاں پہ بتاتے ہیں, تو اس کے حوالے سے اگر ہم کوئی مشورہ ان کو دیتے ہیں تو وہ ان کو گناہ کیوں گزرتا ہے؟ یہ اتحادی حکومت ہے. اتحادی حکومت کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اتحادی ساتھ لینے پڑتے ہیں, چلنے پڑتے ہیں, وہ فیصلے تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اچھا صادق صاحب, آپ نے نا ایک جملہ ابھی اس گفتگو کے اندر کہا کہ جی بچکانہ, مریم نواز بچکانہ جملوں کی ادائیگی کر رہی ہیں. مطلب مسلم لیگ نون پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ان کے والد ہو گئے, انہوں نے اتنی اہم ترین پوزیشن, مگر اگر میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں یا مان لوں یا اس کو رکھوں, تو اتنی اہم ترین پوزیشن ایک بچکانہ سوچ رکھنے والی شخصیت کو دے دی. مطلب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, اور آپ لوگ ساتھ دیکھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے بھی کوئی وہ نہیں کیا. آپ کو تو پتہ ہے کہ جی پولیٹیکل, اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر کا یا پولیٹیکل سوچ جس طرح آنی چاہیے. سر دیکھیں, یہ تو حقیقت ہے نا, اگر آپ دیکھ لیں اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. بات دیکھیں, باقی نون لیگ کی ان کے پاس میجورٹی آ گئی, وہ جیسے بھی آ گئی, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اب وہ ان کا پروگریٹو تھا, انہوں نے کس طرح رکھا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو رکھ دیا تھا, 3.5 سال وہ پنجاب پہ رہے, ان کی کیا پرفارمنس تھی وہ بھی آپ کے سامنے, وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے. اب ان صاحبہ نے نیا سٹائل تھوڑا شروع کیا ہے, تھوڑا سا مشہوری تشہیری اپنی کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں میں چاہوں گا کہ ہاں صادق صاحب میرے ساتھ ہی لائن پر ہیں پلیز. صادق صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں واضح طور پہ, ہمارے جو چیئرمین صاحب گئے تھے تو انہوں نے تو ان کی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت تو وہ سیکھپا نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے صادق صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. صادق صاحب میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں. سینیٹر غوث محمد صاحب ہے, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے.
سینیٹر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں یقینی طور پہ سارے سچویشن، مریم نواز صاحبہ کے جو بیان کے بعد پیپلز پارٹی کو انتہائی برا لگا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما صادق احمد صاحب میرے ساتھ دوسری ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ بیسکلی امیچور ہیں اور ان کی طرف سے یہ بیان جو ہے وہ جاری نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس پر پوری پیپلز پارٹی شدید جو ہے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی ہماری کولیشن پارٹنر ہے، ظاہر ہے ہم الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اصل میں نا مشورہ دینا جو میڈیا پہ دینا اچھا نہیں لگتا. مشورہ دینا اچھا مشورہ دینا ہے تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں. ہم قومی اسمبلی میں ملتے ہیں تو مطلب وہاں بھی دیا جا سکتا ہے. نہیں، صادق احمد صاحب کہہ رہے ہیں ایک سی ایم جیسی پوزیشن پہ ایک بچکانہ سوچ رکھنے والی شخصیت یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے. نہیں آپ دیکھو نا بچکانہ جیسے وہ ایک 3 ٹائم وزیر اعظم کی بیٹی ہے تو بچکانہ کیا ہو اسے جب آنکھ کھولی تو ان کے گھر میں سیاست تھی، اسی ماحول میں وہ پروان چڑھی، اس سیاست سیکھ کری اور اس کو بچکانہ کہنا. مگر وہ کہہ رہے ہیں سیاسی تجربہ نہیں حاصل کر سکی نا، وہ بالکل آپ ساتھ رہی مگر وہ سیاسی تجربہ حاصل نہیں کر سکی. یہ موقف ہے صادق صاحب کا. نہیں اگر بلاول صاحب اگر دستور بیٹھ کے جی یہ مشورہ دیں کہ جی آپ وفاق کے پیسوں کا مطالبہ کریں، آپ اس طرح کا پوری پا سکیں گی، پر یہ کو مشورہ اچھا لگتا ہے. یہ فون بھی ہو سکتا ہے، میڈیا پہ یہ کہنا ظاہر ہے مشورہ پہ ظاہر ہے. ہم وفاق پہ کون ہے اس کا چچا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ایک ڈپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید چچا اور بھتیجے کی ڈرامہ کو ریفٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس قسم کا اثر جاتا ہے. تو ظاہر ہے ایسی باتیں میڈیا جب کہیں تو جو لوگ ہمارے مخالف ہیں، جو حکومت کے مخالف ہیں یا جو اپوزیشن ہے، پھر اس میں یہ حواد ہے کہ دیکھو یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزیں میرے خیال میں وہ مگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے پہل نہیں کی، ہم تو سہارا دے رہے ہیں. اس کا الزام بھی ہم پر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ حکومت کے اوپر جو اس وقت سہارا ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اب ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ واک آؤٹ کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے دوستوں کو آپ کے ساتھ جو بڑے کولیجن کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے یہ بیانات اس لیول پر اس طرح دے دینا، اس سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے؟ یا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہے میں معافی بھی نہیں مانگوں گی، اور جس نے تذلیل کی مطلب وہ عوام کی بات کر رہی ہیں. اب دیکھو جی مریم صاحبہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ٹی وی ساری اسپیچ ہے کہ جی ہمارا اپنا پانی ہے، ہمارا اپنا صوبہ ہے، ہم اس میں نے کہا جتنی نے کہا ہماری مرضی ہے. دیکھو ایک 1991 کا ایک بارڈر ریکارڈ ہے، تمام صوبوں میں ایک فارمولہ طے ہوتا، سب صوبوں نے وزرائے نے دستخط کیے تھے اور اس میں پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر سندھ والوں کو خوش کیا تھا کہ جی دیکھو ہم اپنے مرضی کا یہ 6% پانی ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. آگے کنسنسس ملک میں ڈیولپ اور یہ روزانہ جب بازی ہوتی ہے کہ جی پنجاب لے گیا یہ سب کچھ کھا گیا، پنجاب ہمارا پانی دے رہے، سارے صوبے اس قسم کی پراپیگنڈا کی جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. سینیٹر صاحب ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں سر، ادب کے ساتھ ایک سوال لے لیں کیونکہ یہ سوال بھی آپ کے دوستوں کی طرف سے ہی آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا بلوچستان آپ کے سامنے اس کے حالات، وہ پنجاب اور اس کے اوپر کیا رائے رکھ رہا ہے. کے پی بھی بڑے کلیشز چل رہے ہیں پی ٹی آئی کو لے کر. اب سندھ بچا ہے، سندھ نہیں چاہ رہا، مگر اس طرح کے جب جملے نکلیں گے تو اس کا ریئیکشن مطلب تینوں طرف سے اپنے مخالفین کو کھڑا کر دینا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ آپ مجھے پلیز بتائیے. آپ دیکھیں نا اگست ایک وزیر صوبے کا انچارج ہے، جب صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ جی یہ طرح جو ہمارا پانی ہے اس سے ہم 10 کہہ رہے ہیں 12 نگر سے اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر سندھ سمجھتا ہے کہ جی پنجاب والے ہمارے حصے کا پانی دے رہے ہیں تو اس کے ایک فورم ہے، اس کا فورم ہے، وہ ریگولیٹری روزانہ وہاں جتنا پانی سندھ کا کو جا رہا ہے، جتنا پنجاب کو جا رہا ہے، جتنا کے پی کو، جتنا بلوچستان کو، روزانہ کے بیس پہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے ارسا میں. وہاں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کو پانی زیادہ اگر لے رہا ہے تو بالکل اس کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک 5 رکنی کمیٹی ہے جو سر مسئلہ تنقید کا ہے، مسئلہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. وہ کہتی ہے جی ہم 10-10 ہزار کو ہم 10 لاکھ روپے دیں گے اور سارے مسئلے کا حل کوئی بے نظیر انکم سپورٹ نہیں ہے. یہ بیان آنا، اس کے بعد تنقید کا کہ جی کام کر کے دکھاؤ، کام کرو تو سندھ کو یہ باقاعدہ بولا گیا کہ وہ ان کی
جو ہے نا کارکردگی بہتر انداز میں کام نہیں کر رہی ہے، ان کی انتظامیہ ان کے لوگ بہتر انداز میں کام نہیں کر رہے، مطلب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس طرح کے بیانات آنا یہ آپ کے لیے مزید مشکلات تو نہیں کھڑی کر دیں گی؟ کیونکہ ڈیل تو پھر آپ سب کو ہی کرنا پڑے گا۔ دیکھو جی کام سب کے سامنے، جو پنجاب کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے، جو سندھ کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے، کے پی نہیں سندھ نہیں کر رہا کیا غوث صاحب؟ سندھ نہیں کر رہا کیا کام؟ جی سندھ نہیں کر رہا کیا؟ سندھ حکومت کام نہیں کر رہی اپنے صوبے کے اندر؟ سندھ کے اندر دیکھو سندھ والے بتا سکتے ہیں نا، میں تو نہیں کمنٹ کر سکتا سندھ والے، مگر مریم صاحبہ تو کر رہی ہیں نا، مریم صاحبہ تو بول رہی ہے کام کرو تو پہلے، مطلب اس طرح کے جملے ان کے۔ اب دیکھو نا پنجاب نے 1500 گرین الیکٹرک بسیں منگوائی ہیں، اس کے مقابلے میں سندھ والوں نے پنک بسیں کتنی منگوائی ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے غوث صاحب، میں سمجھ گیا، آپ کا موقف آ گیا۔ غوث صاحب میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ صادق صاحب آپ نے مکمل بات سنی ہے۔ الٹیمیٹلی ہے کہ سندھ میں اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح پنجاب میں ہو رہا ہے، اور پھر یعنی کہ کام ہو رہا ہے تو اس لیے بات کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں پنجاب کی سی ایم۔ اب بتائیں صادق صاحب۔ سر دیکھیں، میں کنکلوڈ کر دیے گا۔ آپ اپنی جگہ پہ، ان کی ایک تو آواز آپ لوگوں کی بڑی کم آ رہی تھی تو کچھ شاید چیزیں میں صحیح سن نہیں سکا۔ ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی ہمارے چیئرمین صاحب نے، پہلے تو انہوں نے ان کی تعریف کی تھی کام کی، دوسرا مشورہ دیا تھا اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ جو سندھ میں 2010، 15 اور 22 کے سیلاب کے بعد ہوا تھا۔ کام کے حوالے سے جو بھی ہوا وہ ظاہری بات ہے، اس ہر صوبے کی عوام کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کون اپنے صوبے کے لیے کتنا کام کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، بحث نہیں ہے۔ بات ہم نے نہ شروع کی تھی، ہم نے ایک گڈ فیتھ میں مشورہ دیا تھا جو جنوبی پنجاب کے لوگ جو کہ ابھی بھی سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک مشورہ جب دیا گیا تھا تو اس پہ اتنا سیکھتا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری چیز، اس پہ پھر آپ نے ایک خامخواہ کا کمپیریزن شروع کر دیا ہے جس کی کوئی ضرورت ہی یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ تھی۔ اگر آپ اس لحاظ نہیں تو سے صادق بات صاحب کر صرف رہے اتنا ہی معاملہ ہے کہ تصویر بے نظیر صاحبہ کی کیوں لگ رہی ہے، میری لگ جائے، صرف باقی میں یہی بات ہے، صرف موقف آپ کا، مطلب مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب بہت سارے آپشن ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی صرف یہی مسئلہ ہے، یا کوئی اور کوئی معاملات پیچھے چل رہے ہیں بیک ڈور؟ اب وہ تو خود سی ایم صاحبہ ہی خود بتا سکیں گی کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ سر پھر بھی پولیٹیشنز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اپوننٹس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واقعی میں صرف یہ لگتا ہے کہ جی تصویر کا مسئلہ ہے؟ سر دیکھیں، جو بات ان کے دل میں ہے وہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جو وہ سوچ رکھ رہی ہیں، لیکن اس طرح کا رویہ رکھنا میں نہیں سمجھتا کہ سی ایم پنجاب کی سیٹ کے لیے جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے شایان شان ہے۔ اچھا پہلے کبھی ایسا رویہ آپ نے دیکھا اس سے قبل، اس جس کے اندر ان کے نمبرز بڑھ گئے ہیں، اس سے پہلے اس طرح کا رویہ دیکھا؟ دیکھیں، شروع سے ہماری ایک پوزیشن آ رہی تھی، ہماری جب بات ہوئی تھی اتحادی حکومت میں جب شامل ہوئے تھے تو پنجاب میں ظاہری بات ہے ہمارا بھی اسٹیک ہے، جو ہمارے بھی نمائندگان ہیں، کچھ الیکٹ ہوئے ہیں کچھ نہ ہی بھی الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ ان کے جو ایشوز ہوں گے اس پہ پنجاب حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی اس میں یہ ایشوز ہمارے پاس آتے رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے وہ چیز نہیں دی گئی جو کہ وعدے کیے گئے تھے، تو وہ تو چلتے رہتے ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے پاس پاور ہوتا ہے اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو یہ چیز اتنی زیادہ اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا کہ اس طرح کا رویہ رکھ کے اب یہ کمپیریزن یا لفظوں کی گولہ باری کر کے جو اچھے بھلے تعلقات ہیں ان کو بھی آپ خراب ڈیمیج کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صادق صاحب، اپنا موقف پیش کرتے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، غوث محمد صاحب سینیٹر تھے اور مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، وہ اپنا موقف پیش کرتے تھے۔ آپ نے دونوں کے موقف سن لیے ہوں گے، مجھے فیڈ بیک لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک پہ جانے کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں جو ہے وہ آج پولیس اندر گھسی اور تشدد کیا، بہت سارے صحافی بڑے اگریسو ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد۔